کسی زمانے میں ایک ایسی سلطنت تھی جہاں بادشاہ جس کا نام شاہ حواس باختہ تھا جو عجیب و غریب مشغلے سوچتے رہتے تھے۔ شاہ حواس باختہ علم اور حکمت کے بڑے قدردان نہیں تھے۔ ان کی دلچسپی کا مرکز ہمیشہ انفرادیت ہوتا تھا، خواہ وہ کتنی ہی بے تکی کیوں نہ ہو۔ ایک دوپہر جب کہ وہ چاندی کے چمچ سے قیمتی زعفرانی کھیر کھا رہے تھے تو انہیں ایک نیا خیال سوچا۔ انہوں نے اپنے سب سے قابل، جفاکش اور آب توڑے سے نڈھال وزیر عاجز میر پوری کو طلب کیا، جو اس وقت سلطنت کے تازہ ترین معاشی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ وزیر عاجز بادشاہ نے ایک ہانک لگائی جس سے وزیر کا قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وزیر نے فوراً تعظیمی جھکاؤ کیا۔ جی عالم فنا، کیا سلطنت کی سرحدیں محفوظ ہے؟ کیا خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں نہیں عاجز، بادشاہ نے ہاتھ ہوا میں لہرایا، یہ سب معمولی باتیں ہیں۔ مجھے آج ایک بہایت عظیم الشان اور انتہائی اہم کام کا خیال آیا ہے۔ وزیر نے اپنی سانس روک لی۔ فرمان عالی، حکم کی تعمیل ہوگی۔ مجھے اپنی مملکت میں 5 احمق ترین لوگوں کی ایک مہینے کے اندر تلاش کروا کر لا دو۔ وہ احمق جو ہر لحاظ سے احمق اعظم کہلانے کے مستحق ہو۔ بادشاہ نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے سر سے زعفران کا ایک دانہ جھاڑا۔ وزیر عاجز میر پوری کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اندر ہی اندر بڑبڑائے، یا خدا، لاکھوں مسائل، ترقیاتی منصوبے، پڑوسی ملک سے مذاکرات، اور یہ جناب 5 احمق ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ احمقوں کی کمی تو اس دربار میں نہیں، مگر سب سے بڑے والے۔ وزیر نے انتہائی عاجزی سے کہا، علم پناہ احمقوں کی تلاش، یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کام کے لیے تو کسی فارغ البال نوکری سے نکالے ہوئے جاسوس کو لگانا چاہیے، نہ کہ ایک وزیر کو۔ نہیں نہیں، بادشاہ نے فیصلہ سنایا، یہ کام تم ہی کرو گے۔ یہ تمہارے لیے ٹیم ورک اور ریسورس مینجمنٹ کا امتحان ہے۔ جاؤ جاؤ، اور یاد رکھنا، صرف 1 مہینہ اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو تمہیں انہی احمقوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ وزیر عاجز نے دل میں بادشاہ کو کوسا اور سر جھکا کر باہر نکل آیا۔ اب ان کے لیے اہم امور سلطنت کے بجائے سب سے اہم کام احمق شماری تھا۔ وزیر عاجز نے یہ مہم ایک سنجیدہ سرکاری منصوبے کی طرح شروع کی۔ انہوں نے مہینے کا بیشتر حصہ دور دراز گاؤں، قصبوں اور یہاں تک کہ شاہی بازاروں میں بھی صرف کر دیا۔ انہوں نے بیس بدلہ لوگوں سے سوالات کیے اور بظاہر غیر معمولی حرکات پر کڑی نظر رکھی۔ ان کی کمر دکھنے لگی، ان کی پگڑی کئی بار ہوا میں اڑ گئی، اور انہیں کئی بار ایسے لوگوں نے حقارت سے دیکھا جنہیں وہ احمق سمجھ کر ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ایک شخص لکڑی کے کھلاڑی سے پانی کاٹ رہا تھا۔ وزیر کو لگا یہ احمق ہے، مگر وہ دراصل پانی میں آنے والی لہروں کا زاویہ ماپ رہا تھا۔ ایک آدمی دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ وزیر دوڑا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ احمق نہیں ہے، بس بدقسمت تھا۔ بالآخر 1 مہینہ ختم ہونے کو آیا اور وزیر عاجز نے دل پر پتھر رکھ کر صرف 2 ہی مستند احمق تلاش کیے۔ وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر نہیں بلکہ بہت احترام سے لے کر شاہی دربار میں پیش ہوئے۔ بادشاہ حواس باختہ نے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کیا مذاق ہے عاجز، صرف 2 احمق؟ میں نے 5 کا حکم دیا تھا۔ یہ تو میری سلطنت کی احمقی کے اوسط سے بھی کم ہے۔ وضاحت پیش کرو۔ وزیر نے انتہائی تھکن اور پچھتاوے کے ساتھ تعظیم کی اور کہا، حضور، ایک ساتھ 5 کی تفصیل بتانے سے وہ انصاف نہیں ملے گا جو ان کی اعلیٰ احمقی کا حق ہے۔ اجازت دے کہ ایک ایک کر کے ان کا اعزازی تعارف کراؤں۔ بادشاہ نے بے دلی سے اجازت دی۔ وزیر عاجز نے اپنی تکی ہوئی انگلی پہلے شخص کی طرف اشارہ کیا، حضور، یہ بڑا احمق اس لیے ہے کہ جب میں نے اسے بیل گاڑی پر سوار دیکھا تو یہ خود گاڑی کے اندر بیٹھا تھا، لیکن اس نے اپنا ذاتی سامان مثلاً ایک چھوٹا تکیہ اور ایک پانی کا گھڑا گاڑی پر رکھنے کے بجائے اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بھائی، گاڑی میں جگہ نہیں تھی؟ احمق نے معصومیت سے جواب دیا، نہیں عالم پناہ، میں نے سوچا اگر میرا سارا سامان بھی گاڑی پر لد جائے تو غریب بیل پر وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے سر کا بوجھ اس نیت سے خود اٹھا لیا کہ بیل کو تھوڑا آرام مل جائے۔
یہ سن کر دربار میں موجود درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور بادشاہ نے سر پیٹ لیا۔ وزیر نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا جو ایک لمبی سی لکڑی کے سیڑھی اور ایک پریشان حال بیل کو تھامے کھڑا تھا۔ عالم پناہ، یہ شخص تو احمقی میں ایک نیا معیار قائم کر رہا ہے۔ اس کے گھر کے چھت پر دانستہ طور پر کچھ بیج گرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہاں سے تھوڑی گھاس اگ گئی۔ وزیر نے ڈرامائی انداز میں ایک لمحہ توقف کیا۔ یہ صاحب اب اپنے اس بھاری بھرکم بیل کو اس چھوٹی سی لکڑی کے سیڑھی کے ذریعے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ بیل اوپر چڑھ کر دو چار پتے گھاس کے چر لے۔ ان کے خیال میں وہ نیچے لانے اور کھلانے سے زیادہ آسان طریقہ تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن وہ خوشی کے نہیں بلکہ احمقوں کی ذہانت پر حیرت کے تھے۔ عاجز یہ دونوں واقعی احمق اعظم کے مستحق ہیں مگر ابھی بھی 3 کی کمی ہے۔ وزیر عاجز کو موقع مل گیا۔ انہوں نے گلا صاف کیا اور اپنی کمر سیدھی کر لی۔ حضور، وزیر نے اسپیس کا ماحول پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تیسرے احمق سے ملواتا ہوں۔ بادشاہ نے تجسس سے پوچھا، ضرور، اب کس کو پکڑا لائے ہو؟ وزیر نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور انتہائی تعظیمی لیکن واضح آواز میں کہا، عالی جاہ، تیسرا احمق میں، عاجز میر پوری خود ہوں۔ بادشاہ جھٹکے سے سیدھا ہو گیا، کیا بکواس ہے وزیر! حضور، بطور وزیر مجھے اہل افراد سلطنت کی ترقی اور معاشی استحکام جیسے اہم امور چلانے تھے مگر میں نے آپ کے ایک بیتوقع حکم پر اپنا ایک قیمتی مہینہ ملک کے سب سے نکمے لوگوں کو ڈھونڈنے میں ضائع کیا۔ اپنا یہ قیمتی وقت ضائع کرنے پر میرے علاوہ اور کون تیسرا احمق ہو سکتا ہے؟ وزیر نے ذرا سا توقف کیا تو بادشاہ چلایا، چوتھا احمق کون ہے؟ وزیر نے دلیری سے کہا، عالم پناہ، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بادشاہ نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وزیر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عالم مرتبت، چوتھے احمق آپ شاہ حواس باختہ ہے۔ پورے دربار پر مکمل سناٹا چھا گیا، صرف زعفرانی کھیر کے برتن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ بادشاہ وقت ہے اور تمام رعایا اور سلطنت کے اہم امور چلانے کی ذمہ دار ہے مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کے بجائے آپ نے مجھ جیسے قابل وزیر کا وقت صرف احمق ترین لوگوں کی تلاش کرنے میں برباد کر دیا۔ رعایا کے اہم معاملات کو چھوڑ کر احمقوں کی مہم جوئی میں پیسہ اور وقت برباد کرنے والا چوتھا احمق آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وزیر نے بات ختم کی اور بادشاہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا مگر وزیر کی منطقی احمقی کے سامنے وہ خاموش رہا۔ بادشاہ نے تلملاتے ہوئے مگر اب تجسس سے بھرے لہجے میں سوال کیا، اچھا، تمہاری منطقیں سن لی، اب بتا بھی دو، پانچواں احمق کون ہے؟ وزیر عاجز نے مسکراتے ہوئے اپنے پرانے زمانے کی عینک لگائی، ایک لمحے کے لیے دربار کے چاروں طرف دیکھا اور پھر ڈرامائی انداز میں اپنی انگلی کو بالکل سامنے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، پانچواں احمق یہ شخص ہے۔ وزیر ایک سیکنڈ کے لیے رکے پھر جاری رکھا، جو اس وقت فیس بک، سوشل میڈیا سے چمٹا ہوا ہے۔ یہ شخص اپنی دفتری اور کاروباری فرائض، اپنی صحت اور اپنے خاندان کی ضروری کاموں سے لاپرواہی برت رہا ہے۔ اسے اپنے قیمتی وقت کا احساس تک نہیں ہے کہ کیسے یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ یہ ڈھیٹ بن کر ابھی تک یہ کہانی پڑھتا چلا جا رہا ہے جبکہ اسے کب کا اپنا کام شروع کر دینا چاہیے تھا۔ وزیر نے کہا، اگر یہ شخص اتنا بڑا احمق نہیں ہوتا تو یہ میری کہانی کو یہی چھوڑ کر اپنے اہم کاموں میں لگ جاتا۔ اس کا یہاں رکا رہنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے بھی احمقوں کی اس شاہی فہرست میں شامل کر لیا جائے۔ یہ سن کر بادشاہ حواس باختہ پر وزیر کی بات کا منطقی جھٹکا لگا۔ اس میں غصے کی حالت میں اپنی قمیض کے بٹن کھولے اچانک اٹھ کر کھڑے ہوئے اور قہر برساتی آواز میں تقریباً چیختے ہوئے کہا، وائی فائی آف، کوئی احمق یہاں نہیں رہے گا، سب کام پر لگ جاؤ۔ اور پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ تمام درباریوں نے فوراً اپنا اسمارٹ فون جیبوں میں ڈال لیے۔ وزیر عاجز مسکرائے اور سب سے بڑے احمق کو وہیں چھوڑ کر بالآخر اپنے اہم امور سلطنت چلانے کے لیے محل سے نکل گئے۔
دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔